کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا زمردیں سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا شراپ دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالا گن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری، اور اس علاقے کی تہہ آپ چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا، اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسی آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام متعاون علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تبھی پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا، زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا، اور یہ جنگل بے آب و گیا بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کے اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹمنڈو کا بھجنگا اور تبت کے شاہین کئی پراؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ تتر، بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا، باز چرخ، عقاب، گو ایشیا کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹکھٹ، چکور، چڑیا مقامی جنگل کی عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام کوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگھر اور چترنجی کے طاس سے لٹورے، بھنوری، چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زرعی پشت، نیل کنڈ اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کی ٹھنڈ بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ، کوئل، چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاوے انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا، وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے، چغلی عیب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن نین بھانت بھانت کے پرندوں سے کوکھ پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں، دھولی دھار، نانگا پربت، کیٹو اور کنچن چنگا تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہمگوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوائی بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسانوں کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔
دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا تھا۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجہ رکھتے ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ کی آوازیں آنے لگیں۔ کووں کی جھٹ بھیا برداری کو ویسے ہی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے سے ہما نایاب رہا تو مینڈک کے بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھیرا پارٹی بہت دکھ ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاست دانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹوری میں جا نکلتے تو فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کھٹ جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سولن، سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی غازہ کے علاقے میں مسجد اقصی سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کی طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرک ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اور اس ریتلے خطے میں سمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عملے آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سمرغ کی ہی قوت سے پوٹہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عملے مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تبا سمرغ کو غل غپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اس سے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجات کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔
طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے، ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھوٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی، بجلی اس دھماکے اور چنگاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے سڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی جھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سمرغ نے پر پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کی فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تن بولن سی چیل نکلی اور ترا ترا کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے: دیوانہ پن۔ اپج کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفائے ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کے جلجلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے مستک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکی ہوتی ہے تو پھر قے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیا بنجر زمین پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی بعد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا، جو منکار زیر پڑ لیے مالے خولیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے۔ چیل پھنکاری ہوئی آگے بڑھی اور بولی، اس کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے، کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگلی باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہمشکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہمشکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی برانداز بہت تعالی تھی۔ جھٹ بولی، آقا، جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفائے ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یکبارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات بات پر بکتے تھے اور منہ تھتاتے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور و غوغا سے خوف زدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سوروپ کہا، دیکھو بھائیوں، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔ جنگل میں پھر شور اٹھا،
دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے۔ دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو۔ وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زی روح باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا بیچ ختم کریں گے، ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑئی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسیا کر بولا، سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں۔ انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالے کے بعد گد جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض اور حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض اور حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹ بڑئی نے مینا کو اپنی طرف دار پا کر کہا، اٹھ کچھ تو بھی بول۔ مینا نے پر پھڑ پھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گھر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے ابنائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑ دیا، ہرس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سہی، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راست نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، ادب آ کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، ہرس، رغبت، کینہ اور حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جذبز ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصف انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لگتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اس بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کی نفع و نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کاہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلوں، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی، آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں بہت جلد ان کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی، چیلوں کی بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گونا تشفی ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل سے بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگالا اٹھا اور ایک ٹانگ پر ایستادہ ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کہ گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو، اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر مجبور ہے کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے، ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن کیوں ہیں؟
اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستوں میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں حدی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا۔ کیسی قوت؟ مکینیکل انرجی، ایٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشل کے کائنیٹک ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اس قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبوں، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس بوسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں میں سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر یہی برق و رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کی زانوں سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو اور قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھوتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا تعلق؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو، عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی وقت وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ بلبل بولی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے سراسیمگی کے عالم میں پر پڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سمرخ نے فاسفورس کی لائٹیں بجھا دیں، زور سے بادل گرجا، یکبارگی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی، پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں فیڈ بیک کرنے لگا۔